بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے 101 دلچسپ مکالمے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ دوسرا مناظرہ مسیحی گروہ کے ساتھ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مسیحی گروہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے قدیم میں اپنے بیٹے حضرت مسیح کے ساتھ اتحاد کیا ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آیا اس سے آپ لوگوں کی مراد یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو کہ قدیم ہے اپنے درجے سے نیچے آ کر ایک حادث وجود یعنی پیدا ہونے والے کے ساتھ اتحاد کیا اور وجود بن گیا، یا اس کے برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایک حادث اور محدود موجود ہیں ترقی کر کے پروردگار قدیم کے ساتھ وجود واحد بن گئے؟ یہ اتحاد سے آپ لوگوں کی مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام اور شرافت ہے؟ اگر پہلا قول آپ لوگوں کا مورد نظر ہے یعنی خدا اپنے قدیم وجود سے تبدیل ہو کر وجود حادث بن گیا ہے، تو یہ محال ہے، کیونکہ انسانی عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ محدود اور ازل سے موجود ہونے والا وجود دونوں ایک ہی بن جائیں۔ اور اگر دوسرے قول کو قبول کیا جائے تو یہ بھی محال ہے، کیونکہ عقل کی نظر میں ایک محدود اور حادث چیز ایک لامحدود اور ازلی چیز میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر تیسرے قول کو قبول کر لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے بندوں کی طرح حادث ہیں لیکن خدا کے نزدیک لائق احترام ہیں، اس صورت میں بھی خدا اور عیسیٰ کی برابری اور اتحاد قابل قبول نہیں ہوگی۔ مسیحی گروہ: کیونکہ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے امتیازات دی ہیں اور معجزات اور حیرت انگیز کام کرنے کا اختیار دیا ہے، اسی وجہ سے انہیں اپنے بیٹے سے تعبیر کیا ہے، اور ان کا خدا کا بیٹا ہونا احترام کی وجہ سے ہے۔ پیغمبر اکرم، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اسی قسم کی گفتگو یہودی گروہ کے ساتھ بھی ہو چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو مقام و منزلت کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بالاتر ہیں، انہیں نعوذ باللہ خدا کا بیٹا یا استاد یا بھائی ہونا چاہیے۔ عیسائی گروہ کے پاس اس اعتراض کا کوئی جواب نہ تھا اور نزدیک تھا کہ وہ اس بحث و مباحثے سے خارج ہو جاتے، مگر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ کیا آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خدا کا دوست نہیں سمجھتے؟ پیغمبر اکرم: جی ہاں سمجھتے ہیں۔ مسیحی گروہ: پس اسی طرح ہم بھی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا جب مانتے ہیں، آپ کیوں ہمیں اس عقیدے سے منع کرتے ہیں؟ پیغمبر اکرم: ان دونوں القاب کا آپس میں فرق ہے، کیونکہ لغت میں خلیل خلا ذرے کے وزن سے لیا گیا، جس کے معنی غریبی اور محتاجی کے ہیں۔ حضرت ابراہیم کیونکہ خدا کی طرف زیادہ متوجہ رہتے تھے اور غیر خدا سے بالکل بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو صرف خدا کا محتاج سمجھتے تھے، لہٰذا خدا نے ان کو اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ آپ لوگ خصوصیت کے ساتھ ان کے آگ میں ڈالے جانے کے واقعے کو ملاحظہ کریں کہ جب انہیں منجمیق میں نمرود کے حکم سے ڈالا گیا تاکہ اس کی دہکائی ہوئی آگ میں پھینکا جائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کی طرف سے ان کے پاس آئے اور فضا میں ان سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں تاکہ میں آپ کی مدد کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ میں خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتا اور اس کی مدد میرے لیے کافی ہے، وہ اچھا محافظ ہے، لہٰذا خدا نے اس وجہ سے ان کو خلیل یعنی خدا کا فقیر و محتاج بندہ قرار دیا ہے۔ اور اگر خلیل کے لفظ کو خلہ کے معنوں میں لیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے کہ پیدائش و حقیقت کے رموز و اسرار سے آگاہی رکھنے والا، لہٰذا اس وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل تھے، یعنی حقیقت خلقت کے اسرار سے آگاہ تھے، تو اس طرح کے معنی مخلوق کو خالق سے تشبیہ دینے کا باعث نہیں بنتے۔ اس صورت میں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر صرف خدا کے محتاج نہ ہوتے تو اسرار خلقت سے بھی آگاہ نہ ہوتے تو خلیل بھی نہ ہوتے، لیکن پیدائشی اور اولادی رشتوں میں ایک قسم کا ذاتی پیوند اور رابطہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر باپ بیٹے کو اپنے سے دور کر دے اور رابطہ توڑ دے تب بھی وہ اس کا بیٹا کہلائے گا اور ان کے درمیان باپ بیٹے کا رشتہ باقی رہے گا۔ اب اگر تمہاری دلیل یہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ خلیل خدا ہیں لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے بیٹے ہیں، تو لازم ہے کہ حضرت موسیٰ کو
بھی خدا کا بیٹا کہو، یا اسی طرح کا جواب جو یہود کو دیا گیا ہے کہ مقام کے اعتبار سے نسبتوں کو رکھا جاتا ہے، تو کہنا پڑے گا کہ موسیٰ بھی نعوذ باللہ خدا کے بیٹے یا استاد یا بھائی ہوں، جبکہ تم ایسا نہیں کہتے۔ ایک عیسائی گویا ہوا کہ انجیل نام کی کتاب جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں، لہٰذا اس عبارت کی بنا پر حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ظاہر کیا ہے۔ پیغمبر اکرم، اگر تم لوگ انجیل کو مانتے ہو تو اس میں حضرت عیسیٰ کے قول کے مطابق تمام لوگوں کو بھی خدا کا بیٹا مانا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے اور تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس جملے کا مفہوم یہ کہ میں بھی خدا کا بیٹا ہوں اور تم بھی خدا کے بیٹے ہو۔ دوسری طرف جو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ شرافت و احترام کے لحاظ سے ایک خاص احترام رکھتے تھے، لہٰذا خداوند عالم نے انہیں اپنے سے تعبیر کیا ہے، تو تم لوگوں کی باتیں آپس میں تناقض رکھتی ہیں، اس لیے کہ اس قول میں حضرت عیسیٰ صرف اپنے آپ کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے بلکہ سب کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نہ صرف یہ امتیازات دوسرے لوگوں میں موجود نہیں ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ آپ لوگ حضرت عیسیٰ کے قول کو نقل تو کرتے ہیں مگر انہی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ باپ اور بیٹے کی نسبت کو جس کا تذکرہ حضرت عیسیٰ کے کلام میں ہے غیر معمولی معنی میں کیوں لیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی اس جملے سے مراد یہ ہو کہ میں حضرت آدم و حضرت نوح کی طرف جو سب کے باپ ہیں جا رہا ہوں، جو معمول کے مطابق ہیں، یعنی خدا مجھے ان کی طرف لے جا رہا ہے۔ آدم اور نوح ہم سب کے باپ ہیں، لہٰذا اس جملے کے ظاہری اور حقیقی معنوں سے کیوں اختلاف کیا جائے اور دوسرے معنی کا انتخاب کیا جائے؟ عیسائی گروہ نے جب اس قسم کا مدلل جواب سنا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگے، ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ جس نے اتنی بھرپور مہارت کے ساتھ ہم سے مقابلہ اور بحث کی ہو جیسی بحث آپ نے کی ہے، لہٰذا ہمیں مہلت دیں، ہم اس سلسلے میں غور و فکر کریں۔ تیسرا مناظرہ مادہ پرستوں کے ساتھ۔ اب مادہ پرست اور منکرین خدا کے گروہ کی باری آئی۔ پیغمبر اکرم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے کہ آپ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ موجودات کا کوئی آغاز نہیں ہے اور یہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ مادہ پرست، جی ہاں، یہی ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ نہ تو ہم نے موجودات کے آغاز کو دیکھا اور نہ ہی اس کے فنا اور اختتام کو مشاہدہ کیا، لہٰذا ہمارا اندازہ یہ ہے کہ موجودات دنیا ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ پیغمبر اکرم، لیکن تم لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے موجودات کے ہمیشہ باقی ہونے اور رہنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر تم کہو کہ ہم نے دیکھا ہے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ تمہارا جسم اپنی تمام طاقت، عقل و فکر کے ساتھ ازل سے ابد تک موجود ہے تاکہ تمام موجودات کے ازل سے ابد تک ہونے کو دیکھ سکے، جبکہ ایسی بات غیر محسوس اور خلاف واقع ہے اور دنیا کے عقلمند افراد آپ کے اس دعوے کو جھٹلا دیں گے۔ مادہ پرست، ہم اس طرح کا ہرگز دعویٰ نہیں کرتے کہ اس کائنات کے قدیم اور موجودات کے ابدی ہونے کو ہم نے دیکھا ہے۔ پیغمبر اکرم، تم لوگ یک طرفہ انداز فکر اختیار نہ کرو، کیونکہ تم لوگ پہلے یہ کہہ چکے ہو کہ نہ ہم نے تمہارے موجودات کو دیکھا ہے اور نہ ہم نے ان کے ہمیشہ سے ہونے اور ہمیشہ باقی رہنے اور نابود ہونے کو دیکھا ہے، تو پھر کیوں یک طرفہ انداز میں یہ فیصلہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ کیونکہ ہم نے موجودات کے فنا ہونے اور حادث ہونے کو نہیں دیکھا لہٰذا وہ ازل سے ابد تک ہیں؟ پھر پیغمبر اکرم نے ان سے ایک سوال ایسا کیا جس میں ان کے عقیدے کو باطل کرتے ہوئے اس کائنات کی موجودات کے حادث ہونے کو ثابت کیا گیا تھا۔ پیغمبر اکرم، کیا تم لوگ دن اور رات کو ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے دیکھتے ہو؟ مادہ پرست، جی ہاں۔ پیغمبر اکرم، کیا دن اور رات کے بارے میں یہ محسوس کرتے ہو کہ یہ ہمیشہ سے اسی طرح تھے اور آئندہ بھی اسی طرح رہیں گے؟ مادہ پرست، جی ہاں۔ پیغمبر اکرم، کیا تمہارے خیال میں اس بات کا امکان ہے کہ دن اور رات ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان کی ترتیب الٹ جائے؟ مادہ پرست، نہیں۔ پیغمبر اکرم، لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں، جبکہ جب ایک کا وقت ختم ہوتا ہے تو دوسرے کی باری آتی ہے۔ مادہ پرست، جی ہاں۔ پیغمبر اکرم، تم لوگوں نے بغیر دیکھے دن اور رات کے حادث ہونے کا اقرار کر لیا تو پھر خدا کے منکر نہ بنو۔ پھر پیغمبر اکرم نے اپنی بات کو اسی طرح جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق دن اور رات کی کوئی ابتدا ہے
یا نہیں، یہ ہمیشہ سے ہے۔ اگر تم لوگ یہ کہو کہ ان کی ابتدا ہے تو ہماری بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ حادثے ہوں، اور اگر تم لوگ یہ کہو کہ ان کی ابتدا نہیں ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ جس کا انجام ہے اس کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ جب دن اور رات کا انجام محدود ہے تو عقل کہتی ہے کہ ان کے آغاز کو بھی محدود ہونا چاہیے، اور دن اور رات کے انجام کی محدود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے سپرد کرتے ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرا ایک نئے طریقے سے وجود میں آتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہے، اپنے اس عقیدے کو اچھی طرح سے سمجھا بھی ہے یا نہیں؟ مادہ پرست جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم، کیا آپ لوگ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس دنیا کی تمام موجودات کا ایک دوسرے سے تعلق ہے اور اپنے وجود و بقا میں ایک دوسرے کی محتاج ہیں؟ جس طرح ایک عمارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیمنٹ، بجری، لوہا، بلاک وغیرہ سے مل کر تعمیر ہوتی ہے، لہٰذا یہ سب اس بلڈنگ کی بقا میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ جب اس جہان کی بقا ہر چیز اسی طرح سے، تو انہیں کیوں کر قدیم اور غیر محدود کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر ان اجزاء کو جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے محتاج ہیں اگر قدیم مان لیا جائے تو حادث ہونے کی صورت میں انہیں کیا کیا جائے گا؟ مادہ پرست جواب دینے سے قاصر ہے اور حادث ہونے کے معنی کو بیان نہ کر سکے، اس لیے کہ وہ جتنا حادث ہونے کے معنی بیان کرنا چاہتے اسی قدر موجودات کے قدیم ہونے کی بات کی مخالفت ہوتی اور مجبوراً قدیمی موجودات حادث بن جاتی ہیں۔ لہٰذا وہ بہت پریشان ہوئے اور کہا کہ ہمیں مہلت دی جائے تاکہ اس سلسلے میں غور و فکر کر سکیں۔ چوتھا مناظرہ دوئی پرستوں کے ساتھ۔ اب دوئی پرستوں اور مانیوں کی باری آئی جو اس بات پر اعتقاد رکھتے تھے کہ اس دنیا کے دو خدا اور دو مدبر ہیں، ایک نور اور دوسرا ظلمت۔ پیغمبر اکرم، آپ لوگ کس بنا پر اس عقیدے کے قائل ہیں؟ دوئی پرست، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات دو چیزوں پر مشتمل ہے، اچھائی اور برائی۔ دوسری طرف یہ بات مسلم ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس بنا پر ہم معتقد ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی الگ الگ ہے، کیونکہ ایک خالق دو عمل جو ایک دوسرے کے ضد ہو انجام نہیں دے سکتا۔ مثلا محال ہے کہ آگ سردی کو ایجاد کرے، لہٰذا اس بنا پر ہم ثابت کرتے ہیں کہ اس جہان کے دو قدیم خالق ہیں، ایک نیکیوں کو پیدا کرنے والا، دوسرا ظلمت کو پیدا کرنے والا۔ پیغمبر اکرم، کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ اس دنیا میں کئی قسم کے رنگ پائے جاتے ہیں، سیاہ، سفید، سرخ، زرد اور سبز وغیرہ، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کا الٹ ہے؟ دو رنگ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح گرمی اور سردی کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے۔ دوئی پرست، ہاں ہم تصدیق کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم، اچھا تو آپ ہر رنگ کے لیے ایک علیحدہ خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا آپ ہی کے عقیدے کے مطابق ہر ضد و نقیض چیز کے لیے علیحدہ خالق ضروری نہیں ہے؟ پھر تمام متضاد اشیاء کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ ان سب کے خالق موجود ہیں؟ دوئی پرست پیغمبر اکرم کے اس منہ توڑ جواب کو سن کر خاموش ہو گئے اور حیرت و فکر کے سمندر میں ڈوب گئے۔ پیغمبر اکرم نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق کس طرح نور اور ظلمت دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس نظام میں کائنات کو چلا رہے ہیں، جبکہ نور ترقی و بلندی کی جانب رواں دواں ہوتا ہے اور ظلمت پستی کی طرف رواں ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگوں کے عقیدے و خیال میں یہ بات ممکن ہے کہ دو اشخاص ایک ساتھ حرکت کر سکیں اور جمع ہو سکیں، جبکہ ایک مشرق کی سمت رواں ہو اور دوسرے مغرب کی طرف؟ دوئی پرست، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم، تو پھر کس طرح سے نور اور ظلمت جو ایک دوسرے کی مخالفت سمت میں حرکت کرتے ہیں پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس دنیا کو چلا سکتے ہیں؟ کیا اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ یہ دنیا دو ایسے بنانے والوں کی وجہ سے حرکت میں آئی جو ایک دوسرے کے ضد ہوں؟ ظاہر ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ دونوں نور اور ظلمت مخلوق ہے اور خداوند قادر و قدیم کے حکم کے تحت کام کر رہے ہیں۔ دوئی پرست پیغمبر اکرم کے سامنے عاجز ہو گئے، لہٰذا اپنے سروں کو جھکا کر کہنے لگے، ہمیں مہلت دیجیے تاکہ ہم اس مسئلے میں غور و فکر کر سکیں۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ پانچواں مناظرہ بت پرستوں کے ساتھ۔ اب پانچویں گروہ یعنی بت پرستوں کی باری آئی۔ پیغمبر ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا، آپ لوگ خدا سے منہ پھیر کر کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ بت پرست، ہم ان بتوں کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں قربت نزدیکی کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم، کیا یہ بت سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کیا یہ بت خدا کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں
اور اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ ان کے احترام کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ بت پرست نہیں یہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ ہی خدا کی عبادت کرنے والے اور اس کے اطاعت گزار ہیں۔ پیغمبر اکرم، کیا آپ لوگوں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ بت پرست کیوں نہیں، ہم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے ہی بنایا ہے۔ پیغمبر اکرم، تو پھر ان کے بنانے والے آپ لوگ خود ہی ہیں، لہٰذا حق تو یہ تھا کہ یہ آپ کی پوجا کرتے۔ جب خداوند عالم آپ کے امور کے فوائد اور انجام اور آپ کی ذمہ داریوں اور وظائف سے آگاہ ہے تو اسے چاہیے تھا کہ وہ ان بتوں کی پرستش کا حکم دیتا، جبکہ خدا کی جانب سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا۔ جب پیغمبر اسلام کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تو خود بت پرستوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ خدا نے ان بتوں کی شکل و صورت سے ملتے جلتے چند مردوں کے اندر حلول کیا ہے، جنہیں ان بتوں کی طرف توجہ اور ان کی پوجا سے ہمارا مقصد ان مخصوص افراد کا احترام ہے۔ دوسرا گروہ کہنے لگا کہ ہم نے ان بتوں کو اپنے بزرگوں میں سے چند پرہیزگار اور اطاعت گزار بندوں کی شبیہ کے طور پر بنایا ہے، لہٰذا ہم خدا کے احترام کے پیش نظر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ کہنے لگا خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کر کے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، چونکہ ہم لوگ زیادہ لائق تھے کہ آدم کو سجدہ کریں، تعلق ہم اس زمانے میں موجود نہیں تھے، چنانچہ سجدہ کرنے سے محروم رہے، لہٰذا اب ہم نے حضرت آدم کی شکل و صورت کا مجسمہ بنایا ہے اور خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے انہیں سجدہ کرتے ہیں تاکہ ماضی کی محرومیت کی تلافی کر سکیں، جیسا کہ اسی طرح فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ کر کے خدا کا تقرب حاصل کیا۔ جس طرح آپ لوگ اپنے ہاتھ سے محرابیں بناتے ہیں اور اس میں کعبے کے رخ پر سجدہ کرتے ہیں اور کعبے کے سامنے خدا کی تعظیم اور احترام کے لیے سجدہ اور عبادت کرتے ہیں، ہم بھی ان بتوں کے سامنے در حقیقت خدا کا احترام کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے تینوں گروہوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا آپ سب غلطی اور گمراہی پہ ہیں اور حقیقت سے دور ہیں، اور پھر باری باری تینوں گروہوں کی جانب متوجہ ہوئے اور اس طرح ترتیب وار جواب ارشاد فرمایا۔ پہلے گروہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ خدا ان بتوں کی شکل رکھنے والے مردوں میں حلول کر گیا ہے، لہٰذا ہم نے ان سے بتوں کو ان مردوں کی شبیہ بنایا ہے اور ان کو پوجتے ہیں، تو آپ نے اس بیان کے ذریعے خدا کو مخلوقات کی طرح محدود اور حادث سمجھ لیا ہے۔ کیا خدا کسی چیز میں حلول کر سکتا ہے؟ اور وہ چیز جو محدود ہے خدا کو اپنے اندر سمونے پر قادر ہے، پس اس طرح خدا اور دوسری اشیاء کے درمیان کیا فرق رہا جو جسم میں حلول کرتی ہیں، سمجھ جاتی ہیں، جیسے رنگ، غذا، بو، نرمی، گندگی، بھاری پن، ہلکا پن وغیرہ۔ اس بنا پر آپ لوگ کس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ جس میں خدا حلول ہوا ہے وہ حادث اور محدود ہو، لیکن خدا جو اس میں سمایا ہے وہ قدیم اور لامحدود ہو، حالانکہ معاملہ اس کے برخلاف ہونا چاہیے تھا، یعنی سمانے والے کو حادث اور سمانے کی جگہ وہ قدیمی ہونا چاہیے تھا۔ دوسری طرف کس طرح ممکن ہے کہ خدا بند عالم جو تمام موجودات میں سے پہلے ہمیشہ سے خود مختار اور غنی تھا، حلول پانے کی وجہ سے پہلے موجود تھا، وہ جگہ کا محتاج بن جائے اور خود کو کسی جگہ قرار دے؟ دوسری طرف دیکھا جائے تو آپ کے عقیدے میں خدا کے موجودات میں حلول کرنے کے ذریعے آپ نے خدا کو موجودات کی صفات کی طرح حادث اور محدود فرض کر لیا، جس کی بنا پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ خدا کو ایک زوال پذیر اور تبدیل ہونے والی چیز فرض کیا جائے، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو حادث اور محدود ہوگی وہ زوال پذیر اور تبدیل ہونے والی بھی ہوگی، اور اگر آپ لوگ یہ کہیں کہ یہ حلول کرنا تبدیلی اور زوال کا باعث نہیں بنتا تو پھر حرکت و سکون اور سیاہ و سفید و سرخ جیسے رنگوں کو بھی تبدیلی اور زوال کا باعث نہ سمجھو۔ نتیجتاً خدا کو موجودات کی طرح محدود و حادث مانندے دوسری مخلوقات کے سمجھنا لازم آ جائے گا، اور اگر اس عقیدے کو کہ خدا مختلف شکلوں میں حلول کر سکتا ہے بے اساس مان لیا جائے تو بت پرستی بھی خود بخود باطل اور بے بنیاد عقیدہ کہلائے گی، کیونکہ یہ بھی اسی بنا پر صحیح مانا جاتا تھا۔ پہلے گروہ کے افراد پیغمبر اسلام کے دلائل اور بیانات کے آگے سوچ میں ڈوب گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس سلسلے میں مہلت دی جائے تاکہ کچھ سوچ سکیں۔ پیغمبر اکرم دوسرے گروہ کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ پرہیزگار بندوں کی صورتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے سامنے نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کرنے میں اپنے مقدس چہروں کو ان صورتوں کے آگے سجدے کے لیے خاک پر رکھتے ہیں اور جتنا خضوع ہو سکے اس کام کے لیے انجام دیتے ہیں،
تو پھر خدا کے لیے کون سا خضوع باقی رکھتے ہیں؟ واضح الفاظ میں کہا جائے کہ سب سے بڑی خضوع کی علامت سجدہ ہے۔ آپ جو ان شکلوں کے آگے سجدہ کرتے تو اس سے زیادہ کون سا خضوع ہے جسے خدا کے سامنے انجام دیتے ہیں؟ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو بھی سجدہ کرتے ہو تو اس صورتحال میں آپ نے بندوں کی صورتوں اور خدا کے آگے خضوع کو مساوی سمجھا ہے۔ کیا واقعی خدا کی تعظیم اور بتوں کا احترام مساوی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ با اقتدار حاکم کے ساتھ اس کے نوکر کا بھی اسی طرح احترام کریں تو ایک بزرگ شخص کو چھوٹے شخص کے برابر درجہ دینے سے اس بزرگ کی توہین نہیں ہوگی؟ بت پرستوں کا دوسرا گروہ، ہاں ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا پیغمبر اکرم، لہٰذا آپ در حقیقت ان بتوں کی پرستش کے ذریعے جو پرہیزگار بندوں کی صورتیں ہیں خدا کے عظیم مرتبے کی توہین کرتے ہیں۔ بت پرستوں کا دوسرا گروہ پیغمبر اسلام کی ان منطقی دلیلوں کے سامنے ساقط ہو گیا اور وہ سب کہنے لگے ہمیں مہلت دیں تاکہ ہم فکر کریں۔ اب تیسرے گروہ کی باری آئی۔ پیغمبر اکرم نے ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا آپ لوگوں نے مثال کے ذریعے اپنے آپ کو مسلمانوں جیسا بتایا ہے، اس بنیاد پر کہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنا گویا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے یا کعبے کے سامنے سجدہ کرنے کے برابر ہے، لیکن یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، آپس میں ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ ہمارا ایک خدا ہے اور اس کی اسی طرح پرستش اور اطاعت کرنا ہمارا فریضہ ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، جس طرح اس نے ہمیں حکم دیا ہم بغیر حدود سے نکلے ہوئے اسی طرح انجام دیتے ہیں، اور ہم بغیر اس کی اجازت اور حکم کے قیاس اور تشبیہ کے ذریعے اس کے حکم کی حدود سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے اور نہ اپنے لیے کسی فریضے کو قائم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تمام پہلوؤں سے آگاہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کام کو کروانا چاہتا ہو اور کسی کام کو نہ کروانا چاہتا ہو، اسی لیے اس نے اپنے حکم سے آگے بڑھنے سے ہمیں منع کیا ہے، کیونکہ اس نے حکم دیا ہے کہ عبادت کے وقت کعبے کی طرف رخ کریں، لہٰذا ہم اس کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے فرمان کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ اسی طرح اس نے حکم دیا ہے کہ کعبے سے دور کے وہ علاقوں میں عبادت کے وقت کعبے کی طرف رخ کریں، تو ہم نے بھی اس کی تعمیل کی ہے۔ اور حضرت آدم کے بارے میں جو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ خود حضرت آدم کو سجدہ کریں، نہ کہ ان کی تصویر اور مجسمے کو جو حضرت آدم کے علاوہ ہے، لہذا جائز نہیں کہ حضرت آدم کی تصویر یا مجسمے کا ان کے وجود سے مقابلہ کریں۔ ہو سکتا ہے تمہیں معلوم نہ ہو اور خدا تمہارے اس کام سے ناراض ہو کیونکہ اس نے تمہیں اس کام کا حکم نہیں دیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو کسی معین دن اور معین گھر میں داخلے کی اجازت دے تو کیا یہ صحیح ہوگا کہ کسی اور دن اسی کے گھر جائیں یا اسی دن اس کے کسی اور گھر میں جائیں؟ یا اگر کوئی شخص اپنے کپڑوں میں سے معین کپڑے گھوڑوں میں سے معین گھوڑے آپ کو ہدیہ دے تو کیا صحیح ہوگا کہ آپ اس کے کسی دوسرے لباس یا جانور کو جو انہی میں سے ہے اور ان کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی ہے انہیں استعمال کریں؟ بت پرستوں کا تیسرا گروہ، ہرگز ہمارے لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ اس نے کچھ خاص معین چیزوں کی اجازت دی ہے نہ کہ مساوی چیزوں کی۔ پیغمبر اکرم پھر کیوں آپ لوگ اپنی جانب سے خدا کے حکم اور اجازت کے بغیر بتوں کو سجدہ کرتے ہیں؟ بت پرستوں کا تیسرا گروہ بھی پیغمبر اکرم کے مدلل اور منطقی بیانات کے آگے خاموش ہو گیا اور کہنے لگا ہمیں مہلت دی جائے تاکہ کچھ غور و فکر کر سکیں۔ اس مناظرے کو ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے کہ ان پانچوں گروہوں کے 25 افراد پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا اور جرأت کے ساتھ کہنے لگے اے محمد، ہم نے آپ جیسا استدلال کرنے والا نہیں دیکھا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ احتجاج تبریسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16۔ نمبر 2، پیغمبر اکرم اور سرداران قریش کے درمیان ایک عجیب و غریب واقعہ مناظرے کی صورت میں پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن پیغمبر اکرم مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ کعبے کے نزدیک تشریف فرما تھے اور احکام اسلام و آیات قرآنی کی تبلیغ میں مصروف تھے۔ اسی دوران بزرگان قریش کے کچھ افراد جو سب کے سب مشرک اور بت پرست تھے، جیسے ولید بن صفیرہ، ابو الجہزی، ابو جہل، عاص بن وائل، عبداللہ بن حذیفہ، عبداللہ مخزومی، ابو سفیان، اتباع و شیبہ وغیرہ مل کر جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ محمد کی تبلیغ کا کام روز بروز ترقی کر رہا ہے اور وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ان کے پاس جا کر ان کی مذمت اور سرزنش کریں اور ان سے بحث اور مقابلہ کریں اور ان کی باتوں کو رد کریں
اور اس طرح جب ان کی بے بنیاد باتوں کو ان کے دوستوں اور احباب کے سامنے پیش کریں گے تو وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں گے اور اس طرح ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ تلوار کے ذریعے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ ابو جہل کہنے لگا، تم لوگوں میں کون ہماری نمائندگی کرے گا اور محمد سے بحث و مناظرہ کرے گا؟ عبداللہ مخزومی کہنے لگا، میں ان سے بحث کرنے کے لیے حاضر ہوں، اگر تم لوگ بہتر سمجھو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابو جہل نے اس کی بات کو قبول کیا، پھر سب اٹھے اور مل کر پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور عبداللہ مخزومی نے بولنا شروع کیا، اعتراض پر اعتراض کرنے لگا۔ ہر مرتبہ پیغمبر اکرم فرماتے کہ کچھ اور بھی کہنا ہے، وہ کہتا ہاں، اور پھر اپنی باتوں کو جاری رکھتا، یہاں تک کہ کہنے لگا کہ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ اگر آپ کے پاس ان اعتراضات کے جواب ہیں تو ہم سننے کو تیار ہیں۔ اس کے اعتراضات اور موضوعات کچھ اس ترتیب سے تھے۔ پہلا اعتراض کہ آپ عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، جبکہ پیغمبر کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی طرح کھانا وغیرہ نہ کھائے۔ دوسرا اعتراض کہ آپ کے پاس ملکیت اور دولت کیوں نہیں ہے، جبکہ خدا کے با اقتدار نمائندے کے پاس دولت اور مرتبہ ہونا چاہیے۔ تیسرا اعتراف کہ آپ کے پاس ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو آپ کی تصدیق کرے اور ہم کو بھی اس فرشتے کو دیکھیں اور ہم بھی اس فرشتے کو دیکھیں، بلکہ بہتر ہی ہوگا کہ پیغمبر بھی فرشتوں کی نسل سے ہو۔ چوتھا اعتراض کہ آپ جادو کر دیا گیا ہے کیونکہ آپ مشہور معلوم ہوتے ہیں۔ پانچواں اعتراض کہ کیوں قرآن ولید بن مغیرہ مکی یا عروہ طائفی جیسی معروف شخصیات پر نازل نہیں ہوا۔ چھٹا اعتراض ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اس پتھریلی اور سخت زمین پر پانی کا چشمہ جاری نہیں کر دیتے اور کھجور اور انگور کے باغ نہ بنا دیں تاکہ ہم چشمے کے پانی کو پئیں اور اس باغ کے پھلوں کو کھائیں۔ ساتواں اعتراض کہ کیا آپ آسمان کو گہرے بادلوں کالی گھٹاؤں کی صورت میں ہمارے سروں پر سایہ فگن کر سکتے ہیں؟ آٹھواں اعتراض کہ کیا خدا اور فرشتوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں تاکہ ہم انہیں دیکھ سکیں؟ نواں اعتراض کہ آپ کے پاس سونے سے لدا ہوا ایک گھر کیوں نہیں ہے؟ دسواں اعتراض کہ آپ آسمان پر جا کر ہمارے لیے ایک ایسا خط کیوں نہیں لاتے کہ ہم اسے پڑھ سکیں، یعنی جس میں خدا مشرکوں کو لکھا کہ محمد میرا پیغمبر ہے اور تم لوگ اس کی پیروی کرو۔ البتہ ان تمام کاموں کا انجام دینے کے بعد بھی ہم یہ وعدہ نہیں کرتے کہ ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ تم پیغمبر خدا ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کاموں کو تم جادو اور نظروں کے دھوکے کی بنا پر انجام دے دو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات۔ پیغمبر اکرم نے عبداللہ مخزومی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ پہلے اعتراض کا جواب تو یہ کہ کھانے پینے کے بارے میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مصلحت اور اختیار خدا کے ہاتھ میں، جس طرح وہ چاہتا ہے حکومت کرتا ہے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ کسی کو فقیر اور کسی کو امیر اور کسی کو عزیز و محترم اور کسی کو ذلیل و خوار اور کسی کو صحیح و سالم، کسی کو بیمار کرتا ہے۔ البتہ اس کا تعلق خود انسان کی لیاقت سے ہے، لہٰذا اس صورت حال کے پیش نظر کوئی طبقہ بھی خدا پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور جو بھی خدا کے سامنے اعتراض و شکایت کے لیے زبان دراز کرے وہ منکر اور کافر ہے، کیونکہ ساری دنیا کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ تمام امور کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے، جو لوگوں کے لیے بہتر ہو انہیں انجام دیتا ہے، جو لوگوں کے لیے بہتر ہو انہیں دیتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے حکم کے تابع رہیں، اور جو بھی خدا کے حکم کی اطاعت کرے وہ مومن ہے، ورنہ گناہ گار کہلائے گا اور شدید قسم کے عذاب کا حقدار ٹھہرے گا۔ پھر آپ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 109 کی تلاوت فرمائی، کہہ دو اے پیغمبر کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، لیکن خدا نے مجھے وحی سے مخصوص کیا ہے کہ بے شک تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ جس طرح انسانوں میں سے ہر ایک کو ایک خاص خصوصیت کا حامل بنایا ہے، اور جس طرح تم لوگوں کو امیر، غریب، صحت مند، خوبصورت، بدصورت، شریف وغیرہ کے بارے میں اعتراض کا حق نہیں ہے اور اس سلسلے میں خدا کا فرمانبردار رہنا چاہیے، اسی طرح نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی خدا کے حکم کے فرمانبردار رہو اور اعتراض نہ کرو۔ دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو کہ میرے پاس مال و دولت کیوں نہیں ہے، جبکہ خدا کے نمائندے کے پاس بادشاہوں کے نمائندوں کی طرح مال و دولت اور مرتبے کا مالک ہونا چاہیے، بلکہ
خدا کو بادشاہوں سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تو تمہیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ خدا پر یہ اعتراض غلط اور بے بنیاد ہے، کیونکہ خدا زیادہ آگاہ اور خبر رکھنے والا ہے۔ وہ اپنے کاموں اور تدبیروں میں مصلحت کو سمجھتا ہے اور دوسروں کی مرضی کو ملحوظ رکھے بغیر عمل کرتا ہے۔ پیغمبروں کا کام لوگوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دینا ہے، اس لیے ضروری کہ وہ دن رات لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دیں۔ اگر پیغمبر دنیاوی بادشاہوں کی طرح مال و دولت کا مالک ہوتا تو غریب اور عام افراد اتنی آسانی کے ساتھ پیغمبر سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ دولت مند شخص محلوں میں آرام کر رہا ہوتا ہے اور محلوں کی عالی شان عمارتیں اور پردے اس کے اور غریبوں اور مزدوروں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں اور لوگ اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ چنانچہ ایسی صورت میں بعثت کا مقصد انجام نہیں پاتا اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ رک جاتا۔ نبوت کا آفاقی مقام مصنوعی نمود و نمائش کی وجہ سے آلودہ ہو جاتا۔ رہبر یا حاکم کا لوگوں سے دور ہونا ملک کے امور اور نظام میں خلل کا باعث ہوتا ہے، جو ناسمجھ اور ناچار لوگوں کے درمیان فساد اور گڑبڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خدا نے جو مجھے دولت نہیں دی تو وہ اس لیے کہ تمہیں اپنی قدرت کو دکھلائے کہ وہ ایسی صورتحال میں بھی اپنے رسول کی مدد کرتا ہے اور اس کو تمام دشمنوں اور مخالفوں کے مقابلے میں کامیاب کرتا ہے، اور یہ بات پیغمبر کی صداقت کے لیے کافی ہے۔ قدرت خدا تمہاری کمزوری کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بغیر مال و دولت و فوج و سلطنت کے تم پر غالب کرے، اور عنقریب خدا مجھے تم پر غالب کرے گا۔ تم لوگ میرے اثر کو ہرگز نہ روک سکو گے اور نہ ہی مجھے قتل کر سکو گے۔ عنقریب میں تم لوگوں پر مسلط ہو کر تمہارے شہروں پر قبضہ کر لوں گا۔ سارے مخالفین اور دشمن مومنوں کے آگے سر خم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔